اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ تفسیر کی یہ سیریز آپ کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی سوال پیش آتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم نے ہر ہفتے کے آخر میں یعنی سنڈے کو ایک کوئز رکھی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کوئز میں آپ بھی شرکت کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور بتائیں اور اپنی معلومات میں مزید اضافہ فرمائیں۔ تو ابھی تک ہم نے سورہ توبہ کی 112 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم مزید 3 آیتوں کی تفسیر کو جانیں گے، جس میں ہمیں جانیں گے کہ کون سا جرم بخشا نہیں جائے گا۔ تو آئیے اس کے جواب کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی اور اہل ایمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ کچھ اہل سنت مفسرین نے کچھ جعلی روایات سے ضعیف راویوں کی زبانی یہ نقل کیا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے لیے استغفار کرتے تھے، لیکن خدا نے آپ کو اس سے روک دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر دسیوں روایات موجود ہیں۔ ان جعلی روایات کے سلسلے کا اختتام سعید بن مسیب پر ہوتا ہے، جبکہ یہ شخص حضرت علی علیہ السلام کا دشمن تھا اور اس نے مدینے میں ہونے کے باوجود امام علی زین العابدین علیہ السلام کے جنازے میں شرکت نہیں کی تھی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا یہی گناہ ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے والد تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے صرف اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر گردانا ہے۔ ان کے احساسات و قربانی کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے صرف اہل بیت کی دشمنی میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہا، جبکہ ان کے احسانات، ان کی قربانیوں کو کون بھلا سکتا ہے۔ اب آئیے اس آیت کے پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، قانونی اعتبار سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمان مساوی ہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا۔ نمبر 2، شرک ناقابل بخشش جرم ہے۔ حد یہ ہے کہ مشرک کے لیے پیغمبر کی درخواست مغفرت بھی غیر مؤثر ہے۔ نمبر 3، مذہب و مکتب کا رشتہ خونی رشتوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لہٰذا رشتہ داری کی محبت کو مذہب کی محبت پر غالب نہیں آنا چاہیے۔ ما کان ولو کانوا اولی قربى۔ نمبر 4، پیغمبر سے رشتہ داری دوزخ سے بچانے کا سبب اور ذریعہ نہیں ہے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى۔ تو یہ تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 کی تفسیر۔ اب آئیے آیت نمبر 114 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت طلب کی تھی وہ ایک وعدے کی وجہ سے تھی جو اس سے کیا تھا۔ جب اس لیے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزاری اختیار کر لی۔ بے شک ابراہیم خوف خدا میں آہو نالا کرنے والے اور بردبار تھے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر بھی بات کرتے ہیں۔ سابقہ آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی اور اہل ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ
کہ وہ مشرک رشتہ داروں کے لیے استغفار کریں۔ ایک سوال، اس پر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک چچا آزر کے لیے استغفار کا وعدہ کیوں کیا تھا، اور یہ کیوں کہا تھا میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41۔ موجودہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی ممکنہ سوال کا جواب دیا کہ ابراہیم نے یہ وعدہ اس لیے کیا تھا کہ انہیں امید تھی کہ شاید ان کا چچا ہدایت قبول کر لے گا، لیکن جب ان کا چچا حالت شرک میں مرا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے مغفرت مانگنا چھوڑ دی تھی۔ سوال، اس کی کیا وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چچا کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کیوں کی تھی، اور یہ کیوں کہا تھا ربنا اغفر لی ولوالدی؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41۔ پروردگار میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ جواب کہ لفظ اب میں مختلف معنی پائے جاتے ہیں۔ لفظ اب استاد، سسر، چچا اور دادا کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد کے لیے تھی، نہ کہ مشرک چچا کے لیے۔ قرآن کریم کی 11 آیات میں آزر کو ابراہیم کے اب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ غالباً اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ غور کریں کہ ابراہیم کس شخص کی سرپرستی میں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے مشرکانہ نظریات سے متاثر نہیں ہوئے تھے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زیادہ دعا کرنے والے اور خوف خدا میں زیادہ آہ نالہ کرنے والے انسان تھے۔ تفسیر نور الثقلین۔ تو نکات میں ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی والد کے لیے دعائے مغفرت کی تھی۔ اب آئیے اس آیت کے پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، جو چیز اولیاء الہی کے لیے بدگمانی کا سبب بنتی ہے اس کی صحیح وجہ پیش کر کے اس اعتراض کو دور کر دینا چاہیے۔ موعدۃ وعددھا۔ نمبر 2، معاہدے کی پابندی انتہائی ضروری ہے، خواہ وہ کافر سے ہی کیوں نہ ہو۔ موعدۃ وعدھا۔ نمبر 3، انبیاء کا علم محدود ہے، فلما تبین۔ نمبر 4، کافروں کی بدسلوکی کے باوجود ہمیں اپنی بردباری اور صبر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر نے انہیں دھمکیاں دی تھی اور کہا تھا اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، مگر اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بردباری کو قائم رکھا تھا۔ لَأَوَّاهٌ حلیم، سورہ مریم آیت نمبر 46۔ نمبر 5، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پالنے والے چچا کو چھوڑ دیا لیکن خدائے واحد سے اپنے تعلق کو نہ توڑا۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کے خلوص اور خشوع کا پتہ چلتا ہے۔ لَأَوَّاهٌ۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ اب آئیے آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا یہاں تک کہ ان پر واضح کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز کا بخوبی علم رکھتا ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے آیت کے نکات پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اس آیت سے متعلق چند نظریے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس آیت میں ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا لیکن شرعی وظائف سے آگاہ نہیں ہوئے تھے کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تفسیر مجموع البیان۔ نمبر 2، اس آیت کے مفہوم کے لیے ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم نے مشرکین کی استغفار کی عادت کو ترک نہ کیا اور مشرکین سے تعلقات قائم رکھے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور تمہارا شمار بھی دشمنان خدا کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 3، ایک امکان یہ ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے ان لوگوں کو تسلی دی گئی ہے جو حکم آنے سے قبل مشرکین کے لیے استغفار کرتے تھے، پھر جب استغفار کی ممانعت کا حکم نازل ہوا تو وہ پریشان ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ اب تک ہم نے جو غلطی کی ہے اس پر ہمارا کیا بنے گا۔ چنانچہ انہیں تسلی دی گئی اور کہا گیا کہ ان کی غلطی نادانستہ تھی، اسی لیے ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا نے امام پر واجب کیا ہے کہ وہ اپنی وفات سے قبل اپنے جانشین کا لوگوں کے سامنے اعلان کرے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ تفسیر نور الثقلین۔ تو آیت کریمہ کے متعلق نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام کو بھی جانتے ہیں۔
नंबर 1, अगर हुदूद व अहकाम इलाही की पासदारी न की जाए तो फिर गुमराही का अंदेशा बढ़ जाता है। लियुदिल्ला कौमन हत्ता युबय्यिन लहुम। नंबर 2, जब खुदा की तरफ गुमराह करने की निस्बत हो तो इसका मकसद ये होता है कि खुदा ने उसकी हिदायत से बेइतनाई की है। खुदाई तालीमात की जानबूझकर मुखालिफत करने से तौफीक हिदायत ले ली जाती है। वमा कान अल्लाहु लियुदिल्ला हत्ता युबय्यिन लहुम। नंबर 3, जब तक इत्माम हुज्जत न हो जाए तब तक खुदा अजाब नाजिल नहीं करता, हत्ता युबय्यिन। नंबर 4, खुदाई हिदायत हर लिहाज से कामिल और जामे है। खुदा सिर्फ असबाब सआदत व कामयाबी को ही बयान नहीं करता बल्कि उसके साथ खतरात के मुहर्रिकात और असबाब की भी निशानदही करता है। युबय्यिन लहुम मा यत्तकून। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि खुदा ने अपने गज़ब और रजामंदी के असबाब लोगों के सामने बयान किए हैं। अल-काफी। नंबर 5, खुदा ने अगर किसी चीज से लोगों को मना किया है तो उसका मना करना इल्म व हिकमत पर कायम है। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। तफसीर के इस सीरीज़ को आप भी देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने रिश्तेदारों को भी बताएं और अपने इस समाज को कुरानी समाज बनाने में हमारी मदद करें। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सबील कुरान, हिदायत का रास्ता।